اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56۔ ادعو پکارو، دعا مانگو، دعا دعا یدعو سے، ربکم اپنے رب کو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً اور آہستہ، چھپ کر، پوشیدہ طور پر۔ انہو یقیناً وہ اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس خالق اور مالک کے بندے ہیں کہ جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ انسانی دستور کیا ہے کہ انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، ایک بار مانگیں گے، دو بار مانگیں گے، بالآخر وہ آپ سے ناتا ہی توڑ دیں گے کہ یار یہ بار بار مانگتا ہے۔ لیکن مالک وہ ہے جس سے جتنا زیادہ مانگے گا جو انسان، اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی سکھلائے کہ دعا کیسے مانگی جائے، کون سے کلمات کے ساتھ۔ تو اس لیے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا کرتا ہوں کالج میں کہ دیکھو، اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں جو مختصر سی ہیں اللہ کے پیغمبر کی، جن کو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ بہت بہتر ہیں ہماری اپنی دعاؤں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے اعلیٰ، افضل، اکمل ہے، اسی طرح اس کے الفاظ، اس کے کلمات بھی ہمارے کلمات سے اعلیٰ، افضل اور اکمل ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان کو یاد کر کے پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دعا کے لیے کوئی خاص ٹائم مخصوص نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ بس مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں نماز پڑھ کر ہی ہم نے صرف دعا مانگنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت انسان کو کوئی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگ سکتا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر وقت سننے والی ہے، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، تہجد کا ٹائم ہے، صبح کا وقت ہے، دن کا ٹائم ہے، کوئی بھی وقت ہے۔ اور خاص طور پر ان دعاؤں میں جو اللہ کے پیغمبر کی وہ دعائیں ہیں جن کو ہم ادعیہ معصورہ کہتے ہیں، ادعیہ دعا کی جمع ہے، معصورہ جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت شدہ ہیں، ایسی دعائیں جو اللہ کے پیغمبر خاص طور پر صبح اور شام کے ٹائم میں پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر الحمدللہ ہماری مساجد میں یہ کتبے لگے ہوئے ہیں جن پر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا بھی انسان کو معمول بنانا چاہیے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تضرعاً، تذلیل کے ساتھ، اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے، اپنے آپ کو فقیر اور محتاج جانتے ہوئے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ انسانوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کس قدر عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے، کس قدر انکساری ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ مستحق نہ بھی ہو تو انسان جو ہے وہ پیچ کھا جاتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ اسے میں کچھ نہ کچھ دے ہی دوں۔ تو یہ ہوتا ہے تذلل، اسے کہتے ہیں عاجزی۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے انسان دعا مانگے۔ اور دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کی رات آپ نے اللہ سے دعا مانگی، آپ ایک سجدے کی کیفیت میں تھے، تو سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا، پھر آپ نے اس قدر دعائیں مانگی، اس قدر دعائیں مانگی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے آ کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر بس کر دیجئے، بہت آپ نے دعائیں مانگ لی ہیں۔ تو دعا کے لیے سجدے میں دعا مانگی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اگر انفرادیت میں اور تنہائی میں جا کر بیٹھ کر یہ دعائیں مانگے تو زیادہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وخفیتاً، اور پوشیدہ، آہستہ آہستہ مانگیں، شور نہ کرے انسان دعا مانگتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم فساد نہ برپا کرو، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کر دینے کے بعد، یعنی زمین میں فساد سے مراد یہ ہے قتل فساد ہے، ناانصافی فساد ہے، جرم فساد ہے، ہر وہ کام جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ زمین پر فساد کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہر ایسے کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم پکارو اپنے رب کو خوف کے ساتھ، ڈر رکھتے ہوئے، دل تمہارا کانپ رہا ہو۔ جس طرح کہ انسان، کئی ایسے انسان ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگتے مانگتے رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو ان کے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کو وہ آنسو بڑے
قریبی ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہ آنسو جو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں، وطمع اور لالچ کے ساتھ کہ امید لگا کر اللہ سے لالچ ہونی چاہیے، انسان کو امید ہونی چاہیے، طمع ہونا چاہیے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب بہت قریب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے 3 درجے ہیں یا 3 قسمیں ہیں، کہ ایک دعا وہ ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو فوراً پورا کر دیتے ہیں، جو اس نے مانگا ہے رب نے عطا کر دیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مانگ کے بدلے میں اس کی کسی تکلیف یا مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور مصیبت اس کی آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت یہاں تو پوری نہیں کرتا، پر روز قیامت اللہ تعالیٰ اجر کے طور پر اس کی دعاؤں کو اس کے میزان میں ڈالیں گے، اور جب وہاں پر اس کے میزان میں ان دعاؤں کو ڈالا جائے گا تو وہ انسان تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور روز قیامت مجھے ان دعاؤں کا صلہ مل رہا ہوتا۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان بھی موجود ہے کہ جس انسان کا رزق حلال کا نہیں ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، پھر آپ نے فرمایا فَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، فَكَيْفَ يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے کہ انسان رزق حلال کھائے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب بہت قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب نبوی کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو جائز دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان کا اجر ہمیں روز قیامت بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔